अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस ब्लॉक थीम डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम थीम डॉट जेसन के बारे में सीखेंगे कि थीम डॉट जेसन क्या चीज़ है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसे क्यों ब्लॉक थीम डेवलपमेंट में हार्ट ऑफ द थीम कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे और हमारा आज का इस ट्यूटोरियल का जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ थीम डॉट जेसन एंड व्हाई इट एग्जिस्ट्स। फिर अंडरस्टैंडिंग सेटिंग्स वर्सेस स्टाइल्स के सेटिंग्स और स्टाइल्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कलर्स, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, लेआउट्स के बारे में कि कैसे हम थीम डॉट जेसन में इनको डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि किस तरीके से थीम डॉट जेसन जो है इट रिप्लेसेस अ लॉट ऑफ सी एस एस एंड पी एच पी। नॉट ओनली सी एस एस बट थीम डॉट जेसन आल्सो रिप्लेस योर पी एच पी कोड एज वेल, नॉट टू बिगर एक्सटेंट बट इतना कि आपको पीएचपी छोटे लेवल पर पीएचपी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक पीएचपी डेवलपर नहीं हैं तो भी आप ब्लॉक थीम के साथ आसानी के साथ ब्लॉक थीम्स डेवलप कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक एडिटर्स विजुअल अपीयरेंस प्लस क्रिएटिंग दोज टेम्पलेट्स फाइल्स। उनकी हायरार्की समझ आ जाए, थीम डॉट जेसन की हायरार्की समझ आ जाए, विजुअल एडिटर को कैसे यूज़ करके थीम डेवलप करनी है वो आपको आ जाए, देन यू आर गुड टू गो। ये है हमारे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का एजेंडा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा एज अ बिगिनर हैं या आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या आप एडवांस वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस वर्किंग विद ब्लॉक थीम डेवलपमेंट, देन सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा वो होगा कि व्हाट इज़ थीम डॉट जेसन, मतलब क्या चीज़ है ये। थीम डॉट जेसन इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ अ ब्लॉक थीम। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि थीम डॉट जेसन को हम क्लासिक थीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं बट थीम डॉट जेसन इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ अ ब्लॉक थीम। जब जब ब्लॉक थीम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसके साथ थीम डॉट जेसन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके डिफरेंट वर्जन्स भी हैं। इट कंट्रोल्स द डिज़ाइन सिस्टम ऑफ द थीम। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपनी थीम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको जो डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं या जो कलर कोड्स हैं या टाइपोग्राफी है या सेटिंग्स हैं या स्टाइल्स हैं, वो आप सब के सब थीम डॉट जेसन के अंदर ऐड करेंगे। फिर है इट इफेक्ट्स बोथ एडिटर एंड फ्रंट एंड। यहाँ पर वो कह रहा है कि इट इफेक्ट्स बोथ एडिटर जो हम आईडीई यूज़ कर रहे हैं और मतलब एडिटर जो आपका एफ एस सी है, सॉरी एफ एस सी एडिटर जो फुल साइट एडिटर है उसमें, और फ्रंट एंड में, दोनों पर वो इम्प्लीकेशंस अप्लाई होती हैं। मतलब जो भी स्टाइलिंग आपने थीम डॉट जेसन में अप्लाई की है वो सेम की सेम है आपके एडिटर में भी नज़र आएगी जहाँ पर आप विजुअली एडिट करेंगे अपनी फाइल्स को, प्लस जब आप उसका फ्रंट एंड प्रीव्यू लेंगे तो उसमें भी आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी। It replaces many old CSS and PHP based systems. यस, काफ़ी सारी चीज़ें जब हम पहले CSS के अंदर करते थे, फिर डायनामिक स्टाइलिंग हमने सीखी, कैसे हम PHP फाइल के अंदर CSS लिख के उसको डायनामिकली लोड करते हैं ताकि हमारी जो CSS है वो डायनामिक हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को अब हम थीम डॉट जेसन की मदद से आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि थीम डॉट जेसन फाइल क्या है। अब क्यों थीम डॉट जेसन एग्जिस्ट करती है, तो इसकी रीज़न ये है कि अब वर्डप्रेस ये चाहता है कि आपका जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए, स्पेशली रिलेटेड टू सीएसएस और स्टाइलिंग के साथ जो रिलेटेड है। तो इसके अलावा जो आपका एडिटर है और फ्रंट एंड है उसका जो स्टाइल्स है वो आपस में सिंक हो जाए। तो इसके लिए एक थीम डॉट जेसन को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि आपके जो फ्रंट एंड और बैक एंड है, जो एडिटर है और जो फ्रंट एंड है, उसको सिंक किया जा सके एक दूसरे के साथ। नॉर्मली जब हम क्लासिक थीम बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि विजुअली एडिटर के अंदर वो कैसे विजुअल अपीयर होगा, लेकिन फ्रंट एंड में वो हमें सिर्फ नज़र आता है। जबकि ब्लॉक थीम की जो पॉपुलैरिटी है या उसकी जो मेन फीचर वो ये है कि आप बैक एंड के अंदर एडिटर के अंदर जाकर, जिसको एफ कहते हैं, उसमें भी जाकर सेम स्टाइलिंग को देख सकते हैं विजुअली, और फिर
ایز یو سی ایز یو ول ڈسپلے اٹ ان دا فرنٹ اینڈ، کیونکہ فرنٹ اینڈ تو آپ کے یوزرس کے لیے ہے، تو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ آپ کا فرنٹ اینڈ کیسا ہوگا اور یوزر کو بھی وہی فرنٹ اینڈ نظر آئے گا. اس کے علاوہ ٹو گیو یوزرز کنٹرول ڈیزائن آپشنز ٹو ریڈیوس کسٹم سی ایس ایس اینڈ تھیم آپشنز پینل. سو اب کلاسک تھیم میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیں ایک کسٹمائزر ایڈ کرنا پڑتا تھا، پھر کسٹمائزر کے اندر کلر پیلیٹس، فنکشنالٹیز، ہیڈنگز، ٹائٹل، ان کی اسٹائلنگ کرنی پڑتی تھی. تو وہ ایک پی ایچ پی کا بہت بڑا کوڈ ہمیں لکھنا پڑتا تھا. اگر آپ کو کسٹمائزر کے بارے میں پتہ ہے ورڈ پریس کے، تو یو آلریڈی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اگر نہیں پتا تو اس میں ہم آپ کی اس میں یہ چیزیں سیٹنگز کافی ساری کرنی پڑتی تھی ہمیں، لیکن تھیم ڈاٹ جیسن نے ان چیزوں کو سمپلیفائی کر دیا ہے. اگر آپ کو پی ایچ پی نہیں بھی آتی تو اسٹل یو کین یوز تھیم ڈاٹ جیسن ٹو کسٹمائز دا لک اینڈ فیل آف یور ورڈ پریس بلاک تھیم ان دا ایڈیٹر ایز ویل ایز ان دا فرنٹ اینڈ. سو ٹو ریڈیوس دا سی ایس ایس اینڈ تھیم آپشنس پینل، یہ ہے پرپز تھیم ڈاٹ جیسن کو یوز کرنے کا. دس از وائی تھیم ڈاٹ جیسن ایگزسٹس. اوکے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیسک اسٹرکچر کیا ہوتا ہے تھیم ڈاٹ جیسن کا. سو بیسیکلی کسی بھی جیسن فائل کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں کرلی بریکٹس کا پیئر لگانا پڑتا ہے اس سے، اور اس کا نام جو ہے وہ ڈاٹ جیسن ایکسٹینشن کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر ہمارے جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں یا جو کمپائلر ہیں یا جو بلاک ایڈیٹر ہے اسپیسیفکلی ورڈ پریس کا، وہ اس کو پارس کر کے ریڈ کر سکتا ہے، ریڈ کر کے پارس کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. سو دیر آر ٹو مین سیکشنز آف تھیم ڈاٹ جیسن. جتنی بھی تھیم ڈاٹ جیسن دیکھیں گے آپ، ان کے اندر یہ دو پارٹس تو لازمی ہیں، ان کے بغیر تو آپ کام نہیں کر سکتے. ایک ہے سیٹنگز اور دوسرا ہے سٹائلز. سو سیٹنگز کیا کرتا ہے؟ سیٹنگ وٹ یوزر کین کنٹرول. کین کنٹرول سے یہاں مراد ہے ویژولی کین، وٹ کین اے یوزر کنٹرول، وہ آپ سیٹنگز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں. پھر سٹائلز کے اندر آپ اس کی ڈیفالٹ لک آف دا سائٹ، مطلب ڈیفالٹ اس کی کلر اسکیمنگز، کون کون سے کلرز الاؤ کریں گے آپ ان سیٹنگز کے اندر، وہ سب کچھ آپ سٹائلز کے اندر، کون سے فونٹس آپ الاؤ کریں گے، فونٹ سائزز کون کون سے الاؤ کریں گے، بارڈر یا پھر اس کے علاوہ پیڈنگ مارجن کو کیسے آپ الاؤ کریں گے، وہ سب کے سب آپ سٹائلز کے اندر ڈیفائن کریں گے. لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی آپشنز جو ہے وہ آپ سیٹنگز کے اندر پرووائڈ کریں گے. سو اٹ آلسو انکلوڈس ٹیمپلیٹ اینڈ بلاک لیول کنفیگریشن. بلاک لیول کنفگس کا مطلب ہوتا ہے کہ ورڈ پریس کے اندر جو گیوٹنبرگ بلاک ایڈیٹر ہے، اس کے اندر آپ کو بے شمار بلاکس ملیں گے. ان کو بھی آپ ان کی کنفیگریشن کو بھی آپ اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. جب ہم ویژولی ان کو امپلائی کریں گے تو میں آپ کو وہ چیزیں ضرور دکھاؤں گا. سو دس از اے بیسک اسٹرکچر آف اے تھیم ڈاٹ جیسن. اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، سیٹنگس اور اسٹائل. اس کے علاوہ دو اور بھی ہیں، وہ بھی ہم بات کریں گے وہ کیا ہے، لیکن وہ جب ہم پریکٹیکلی تھیم ڈاٹ جیسن کو ایڈٹ کرنا سیکھیں گے پھر ہم اس کو دیکھیں گے. سو یہاں پر بات ہو رہی ہے سیٹنگ سیکشنز کی، جو میں نے پریویس سلائیڈ میں آپ کو دکھایا تھا. سو کنٹرول وچ فیچرز آر انیبلڈ. تو اس کی مدد سے ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کون کون سے فیچر ہم نے انیبل کرنے ہیں. ایگزامپلز ہیں کلر، ٹائپوگرافی، اسپیسنگ یا لے آؤٹ. تو یہ وہ ٹائپس ہیں سیٹنگز کے اندر جن کو ہم ٹرو فالس کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھئی کلرز میں کون سا کلر ہم الاؤ کریں گے، یوزر چینج کر سکے، کون سا مطلب ٹیکسٹ کلر ہم الاؤ کریں گے، بیک گراؤنڈ کلر ہم الاؤ نہیں کریں گے، یا بیک گراؤنڈ کلر ہم الاؤ کریں گے یوزر کو چینج کرنے کا، لیکن کلر ہم الاؤ نہیں کریں گے. سو اسی طرح ٹائپوگرافی کا کون کون سے سائزز ہم الاؤ کریں گے، اسمال میں اگر ہو تو کون سا سائز ہوگا، میڈیم ہو تو کون سا ہوگا، لارج ہو تو کون سا ہوگا، ایکسٹرا لارج ہوگا تو وہ کتنا سائز ہوگا. وہ سب کے سب ہم ٹائپوگرافی فونٹس کی سائزنگ میں ڈیفائن کریں گے. پھر اسپیسنگ کتنی، لینتھ اور مارجن، پیڈنگ، بارڈر ریڈیس وغیرہ، یہ ساری اسپیسنگ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور پھر لے آؤٹ میں کنٹینٹ کی وڈث کتنی ہوگی، کنٹینر کی وڈث کتنی ہوگی، ہائٹ کتنی ہوگی، وہ سب چیزیں ہم لے آؤٹس کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں. سو یو کین انیبل اور ڈسیبل آپشنس فار یوزرس. تھنک آف اٹ ایز کیپیبلٹیز آف دا ایڈیٹر. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایڈیٹر کے اندر سیٹنگز ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس سیٹنگز آپشن کے ساتھ. اچھا، یہاں پر اس نے جو ہے ایک ہمیں آپشن دیا کہ کیسے ہم کلر پیلیٹس کو انیبل کر سکتے ہیں. ڈیفائن اے کسٹم کلر پیلیٹ، لمٹ رینڈم کلرز فار ڈیزائن کنسسٹنسی، یوزرز کین اونلی یوز یور ڈیفائنڈ کلرز، دس میکس اٹ دا سائٹ مور پروفیشنل. تو یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی، ابھی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، بٹ یہ میں نے بتا دینا ضروری سمجھا کیونکہ ہم جب اس کا پریکٹیکل کریں گے تو یہ چیز ہم ضرور سیکھیں گے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اسٹائل سیکشن. سو کنٹرول دا ڈیفالٹ لک آف دا سائٹ، سیٹ دا ڈیفالٹ کلرز، فونٹ، اسپیسنگ. مطلب ایک تو وہ ہے نا جو آپ ویژول ایڈیٹر کی مدد سے کلر چینج کر سکتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جب بائی ڈیفالٹ وہ لوڈ ہوگا، وہ میں فار ایگزامپل ایک H2 ہے، ہیڈنگ 2 ہے، اس کا آپ ایک نے ایک سیٹنگز کے اندر کلر ڈیفائن کیا ہے، کیے ہوئے پیلیٹس،
एडिट, और एक आपने कलर डिफाइन किया हुआ है विद इन स्टाइल सेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल्स सेक्शन का कलर होगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, और फिर आप एडिटर की मदद से चाहे तो वही कलर रखें या उसको चेंज करना चाहें तो वो एडिटर को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। तो यही फ़ॉन्ट्स और स्पेसिंग का भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं उसको क्या फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकता है, और फिर स्पेसिंग कितनी कर सकता है, और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग सेटिंग्स एडिटर। फिर अप्लाइज टू फ्रंट एंड एंड एडिटर्स ऑटोमेटिकली, तो ये डेफिनेटली जब डिफ़ॉल्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। थिंक ऑफ इट्स एज डिफ़ॉल्ट थीम स्किन। सो ऑब्वियसली स्टाइल्स के अंदर जितने भी आप स्टाइल्स डिफाइन करेंगे दोज आर कंसिडर्ड टू बी द डिफ़ॉल्ट थीम्स स्किन या डिफ़ॉल्ट थीम स्टाइलिंग्स। उसके बाद यहाँ पर हमें एग्जांपल है जी ग्लोबल स्टाइल्स। सो सेट बॉडी बैकग्राउंड कलर, सेट टेक्स्ट कलर, सेट बेस फॉन्ट फैमिली एंड साइज, ऑल ब्लॉक्स इनहेरिट दीज बाय डिफ़ॉल्ट। सो जितने भी यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि एग्जांपल ये है कि किसी भी आप बॉडी का मतलब जो आपकी यूँ समझ लें थीम की जो बॉडी है, जो एचटीएमएल की बॉडी है, उसको आप एक बैकग्राउंड कलर देंगे जब ग्लोबली, तो वो ऑटोमेटिकली कलर इनहेरिट हो जाएगा, फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी आपको नज़र आएगा। और जो भी आपने टेक्स्ट कलर सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद आप सेट द बेस फॉन्ट फैमिली एंड साइजेस, और फिर ऑल ब्लॉक इनहेरिट दीज बाय डिफ़ॉल्ट। सो जो भी आप यहाँ पर फॉन्ट फैमिली या साइज सेलेक्ट करेंगे या टेक्स्ट कलर, तो जितने भी ब्लॉक्स हैं, जो भी वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉक्स हैं, वो सब के सब उससे इनहेरिट करेंगे ऑटोमेटिकली, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए आपने कोई स्पेसिफिक कलर, फॉन्ट या साइज डिफाइन ना किया हो, तो वो वहीं से इनहेरिट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल स्टाइलिंग। उसके बाद है टाइपोग्राफी इन थीम डॉट जेसन। सो डिफाइन फॉन्ट फैमिलीज, डिफाइन फॉन्ट साइजेस, कंट्रोल लाइन हाइट एंड फॉन्ट वेट, इंश्योर कंसिस्टेंट टाइपोग्राफी अक्रॉस द साइट। तो ये बेसिकली टाइपोग्राफी जब आप सेटिंग करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आप डिफाइन करेंगे। फिर स्पेसिंग एंड लेआउट सिस्टम, कंट्रोल पैडिंग एंड मार्जिन प्रीसेट्स, डिफाइन कंटेंट विड्थ एंड विड्थ वाइड विड्थ, क्रिएट अ कंसिस्टेंट स्पेसिंग स्केल, नो मोर रैंडम स्पेसिंग वैल्यूज। सो स्पेसिंग और लेआउट की मदद से आप ये काम कंट्रोल कर सकते हैं इनसाइड थीम डॉट जेसन फाइल। फिर अब ब्लॉक लेवल स्टाइलिंग, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी ग्लोबल स्टाइलिंग में, कि ग्लोबल स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे तमाम ब्लॉक्स पर, लेकिन फिर आप ब्लॉक लेवल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। सो यू कैन स्टाइल स्पेसिफिक ब्लॉक्स, एग्जांपल बटन है, हेडिंग है या पैराग्राफ्स हैं, तो उनको आप स्पेसिफिक स्टाइलिंग दे सकते हैं। ईच ब्लॉक कैन हैव इट्स ओन डिफॉल्ट स्टाइल्स, दिस रिप्लेसेस मैनी कस्टम सीएसएस रूल्स। सो अगर आप सपोज हेडिंग को एक डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं, लेकिन ग्लोबल स्टाइल में आपने एक डिफरेंट कलर डिफाइन किया हुआ है, तो आपका ये जो कलर होगा, जो ब्लॉक लेवल कलर पर होगा, वो प्रेसिडेंस ले जाएगा, मतलब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो कलर अप्लाई होगा, ग्लोबल स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो आपने सेटिंग्स के अंदर डिफाइन किया हुआ कलर, जब वो आप सिलेक्ट करेंगे या जो भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करेंगे, तो फिर वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। सो ईच ब्लॉक कैन हैव इट्स ओन डिफॉल्ट स्टाइल, दिस रिप्लेसेस मैनी कस्टम सीएसएस रूल्स। तो ये है ब्लॉक लेवल स्टाइलिंग। एग्जाम्पल है स्टाइलिंग द बटन, सेट द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर, सेट द बॉर्डर रेडियस, सेट द पेडिंग, ऑल बटन लुक कंसिस्टेंट एवरीवेयर। ठीक हो गया, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो हाउ थीम डॉट जेसन रिप्लेसेस द ओल्ड वे। अब बात समझने वाली ये है कि ये कैसे रिप्लेस करती है। सो ओल्ड है जी फंक्शंस डॉट पीएचपी फॉर एडिटर सेटिंग्स। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आप एडिटर के अंदर जो कस्टमाइज़र है उसको आपने इनेबल करना है, तो फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर पीएचपी कोड लिखना पड़ेगा। आप एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको आपने उसमें इंक्लूड करना है फंक्शंस डॉट पीएचपी में ऑन स्पेसिफिक हुक। उस हुक का पता होना चाहिए कहाँ पर मैंने इसको हुक करना है, कैसे इसको हुक करना है, फिर उसके अंदर कोड क्या लिखना है, वो सारा कोड। लेकिन जो थीम डॉट जेसन है उसने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो ओल्ड सी एस एस फाइल फॉर स्टाइलिंग, न्यू वन सेंट्रल कन्फिग्रेशन फाइल, क्लीनर मोर प्रिडिक्टेबल सिस्टम। सो जो न्यू सिस्टम है थीम डॉट जेसन वाला, वो एक न्यू कन्फिग्रेशन है जिसमें कि सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर आप सारी की सारी कन्फिग्रेशन डिफाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, प्लस आप ब्लॉक लेवल पर उनको डिफाइन भी करवा सकते हैं, ताकि यूज़र चाहे तो उसको चेंज भी कर सके, चाहे तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो कलर मैंने डिफाइन कर दिया है इस हेडिंग के लिए वही आप यूज़ कर सकते हैं, या जब बटन का लेआउट मैंने डिफाइन कर दिया है वही आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा यूज़ नहीं कर सकते।
اوکے، کامن مسٹیکس کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ تھیم ڈاٹ جیسن کو کریں گے ایڈٹ، تو دیر آر سم چانسز کہ آپ کچھ مسٹیکس کر سکیں. وہ کیا ہیں؟ پٹنگ ایوری تھنگ ان سی ایس ایس انسٹیڈ آف تھیم ڈاٹ جیسن. تو سب سے پہلی مسٹیک جو اکثر یوزر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بلاک تھیم کو یوز کرتے ہیں یا بلاک تھیم ڈیولپ کرتے ہیں تو اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے اندر اسٹائلنگ اپلائی کر دیتے ہیں. آل دو اٹ مائٹ ورک، بیکاز اگر آپ نے صحیح کلاس کو ٹارگٹ کر لیا ہے تو اٹ مائٹ ورک، بٹ دس از ناٹ اے گڈ پریکٹس. اسٹائلنگ کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا تھیم ڈاٹ جیسن فائل کو. ناٹ یوزنگ پری سیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی پری ڈیفائنڈ کلر اسکیمز آپ نے ڈیفائن نہیں کی ہوئی تو وہ ڈیفالٹ کیا اٹھائے گا، وہ براؤزر ٹو براؤزر ویری کرے گا، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ براؤزر میں آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی لک اینڈ فیل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. کیونکہ اگر پری سیٹس ڈیفائنڈ نہیں ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ براؤزر کی جو ڈیفالٹ کنفیگریشن ہے وہ اٹھائے گا. اور ہر براؤزر کی مطلب سفاری ہے، کروم ہے، فائر فاکس ہے، اوپرا ہے، یا کوئی بھی براؤزر ہے، اس کی اپنی کچھ سیٹنگز ہے فونٹ سے ریلیٹڈ، کلر سے ریلیٹڈ، تو وہ ان کلرز اور فونٹس کو اٹھا لے گا، جس کی وجہ سے آپ کی سائٹ ڈفرینٹ براؤزر میں ڈفرینٹ نظر آئے گی. اور جو کانسیپٹ ہے کراس براؤزر پلیٹ فارم کا وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. کیونکہ کراس پلیٹ فارم کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر ایک جیسی نظر آنی چاہیے. سو ناٹ تھنکنگ ان ٹرمز آف ڈیزائن سسٹم. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ بلاک تھیم ڈیولپ کریں گے تو آپ کو ڈیزائن سسٹم کا تھوڑا بہت کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ کلرز کون سے ہوتے ہیں، پرائمری کلرز کون سا ہوتا ہے، سیکنڈری کلر کون سا ہوتا ہے، کلر کی تھیوری کیا ہوتی ہے، کون سے بیک گراؤنڈ پر کون سا فور گراؤنڈ کلر اچھا لگے گا، بارڈر ریڈیس کتنا ہو، کتنی ویڈتھ اور ہائٹ کے ساتھ کتنا بارڈر ریڈیس ہو تو وہ اچھا لگے گا. کہ اگر آپ بارڈر ریڈیس نہیں دینا چاہ رہے، سرکل کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے سرکل کریں گے، کیسے اسکوئر کریں گے، کیسے اس کو ریکٹینگل بنائیں گے. یہ چیزیں ساری کی ساری ڈیزائن سسٹم کی تھیوریز میں آتی ہیں. تو ان کا تھوڑا سا بہت نالج ہونا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پھر ہی آپ اس کو پراپرلی کنفیگر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نالج نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہٹ اینڈ ٹرائی کیجیے اینڈ یو ول لرن اٹ ود دا ایکسپیرینس، ود دا پیسج آف ٹائم. اوکے جی. What we will do next: add a real design system to our theme, create color palette and typography system, style core blocks, make the theme look professional. تو یہ ابھی ہم پریکٹیکل کریں گے اور اپنی تھیم کے اندر ایک ڈیزائن سسٹم انٹروڈیوس کروائیں گے، اور اس کے بعد اس کو پروفیشنلی کیسے یوز کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو ٹیوٹوریل میں ابھی ہم کریں گے. اور اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ٹیمپلیٹس پارٹ کو کی پریکٹس کریں گے، اور ہم بلڈ کریں گے ریئل لے آؤٹس جس میں ہیڈر ہوگا، فوٹر ہوگا، پیج ہوگا، سنگل پیج ٹیمپلیٹس وغیرہ. آل دو میں نے لاسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں وہ بنائے تھے، لیکن ابھی اس میں نے کوئی اسپیسیفک کوڈ نہیں لکھا. تو یہ تھی ہماری تھیوری. اب ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف کہ کیسے یہ سارا پریکٹیکل ہم نے کرنا ہے. اوکے، تو یہاں پر ہم اپنے کوڈ ایڈیٹر جو کہ وی ایس کوڈ ہے اس میں آ چکے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی تھیم کے اندر پارٹس کریٹ کیے تھے، ٹیمپلیٹس کریٹ کیے تھے، اس کے علاوہ تھیم ڈاٹ جیسن فائل کریٹ کی تھی. تو یہاں پر ٹیمپلیٹس کے اندر یہ ہم نے 3 ٹیمپلیٹ کریٹ کیے تھے، ان میں ایسا کچھ خاص کوڈ نہیں لکھا. اس کے علاوہ ہم نے ہیڈر اور فوٹر یہ کریٹ کیے تھے. تو ہم آج بات کریں گے تھیم ڈاٹ جیسن کی کنفیگریشن کی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے سیٹنگز اور دوسری ہے ہمارے پاس سٹائلز. سو یہ 2 جو ہیں وہ امپورٹنٹ کنفیگریشنز ہیں. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ کنفیگریشن ایک اور ہے یہاں پر، وہ ہے ورژن مینشن کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ورژن مینشن نہیں کریں گے تو جو ڈیفالٹ ورژن 1 ہے وہ یوز ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے یہاں پر جو ڈیفائن کرنا ضروری ہے، وہ ہے اسکیما. سو اسکیما میں ہم یہاں پر ورڈ پریس کی جو بھی اسکیما ہے wordpress.org کا، تو اس کو لینے کے لیے ہمیں کیا طریقہ یوز کرنا پڑے گا. ہم آئیں گے اپنی 2025 کی تھیم کے اندر. یہ ہے ہمارے پاس 2025، اس کی تھیم ڈاٹ جیسن کو لیں گے، کاپی کریں گے اور اس کو ہم اوپن کریں گے براؤزر کے اندر. یہ ہے schema.wp.org، اس کو اوپن کریں گے. اب یہ جو اوپن ہوئی ہے فائل، یہ ہے ڈیفائن کر رہا ہے، یہ آپ کا اسکیما، سوری میں نے کلک کر دیا. سو یہ آپ کا ڈیفائن کر رہا ہے اسکیما. اب اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ WP کے اندر 6.7، سو 6.7 جو ہے وہ ورڈ پریس کا ورژن ہے. میں جو یوز کر رہا ہوں وہ 6.9 ہے، تو میں یہاں پر 6.9 کو سلیکٹ کروں گا. لیکن فار دا کمپیٹیبلٹی ریزن اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ 1-2 جو ورژن پرانا ہے وہ یوز کریں. تو آئی ول گو ود 6.7.
تو اس کو اس طریقے سے ہم نے یوز کرنا ہے کہ یہ جو کوڈ ہے جو ہم نے ملا ہے یہاں پر، سوری، ایڈیٹر کے اندر، اچھا یہاں پر میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بھی اوپن کیا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں اوپن کیا. تو یہ اسکیما میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور اپنی تھیم کے اندر یہاں پر اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں. دیر یو گو، ہم نے سکسیزفلی اپنی تھیم کا اسکیما بنا لیا. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ورژن 3 ہے، پھر یہاں پر سیٹنگز کا آپشن بھی ہے، اسٹائل کا آپشن بھی ہے، اس کے علاوہ ٹیمپلیٹ پارٹس اور کسٹم ٹیمپلیٹس بھی ہے. جو اسٹائلس کا آپشن ہے اس میں ہم جو ہے وہ کلرز ڈیفائن کر سکتے ہیں، اسپیسنگ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹائپوگرافی ڈیفائن کر سکتے ہیں، بلاکس ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایلیمنٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو ایلیمنٹس میں ہمارے پاس یہ دیکھیے ہم بٹنز کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد کیپشنز، پھر H1 کی سیٹنگز، پھر H2 کی سیٹنگ. سو یہ ہم چونکہ اسٹائلس کے اندر ڈیفائن کر رہے ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ اس پر اپلائی ہو جائے گا، ڈیفالٹ کلر یہی نظر آئے گا. لیکن اگر ہم سیٹنگز میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپیئرنس ٹولز کو ٹرو کیا ہوا ہے، پھر کلرز پیلیٹ، پھر لے آؤٹ، پھر اسپیسنگ. یہاں پر اگین وہی چیز ٹائپوگرافی جو اسٹائلس کے اندر تھا نا، کلر اسپیسنگ، یہاں پر دیکھیے کلر، لے آؤٹ، کلر، اسپیسنگ، بلاکس، ایلیمنٹ، کلرز، لے آؤٹ، اسپیسنگ، ٹائپوگرافی. یہاں پر بھی ٹائپوگرافی ہے. پھر یوز، یہاں پر ایک چیز لکھی ہے کہ یوز روٹ پیڈنگ اویئر آل الائنمنٹس. سو یہ آپ کے جو روٹ میں پیڈنگ وغیرہ آپ مینشن کریں گے نا، جس کو ریم کہا جاتا ہے، روٹ امبیڈڈ، تو وہ اس کو یوز کرے گا. اب سب سے پہلے ہم سیٹنگز کو دیکھ لیتے ہیں. سو سیٹنگ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اپیئرنس ٹولز. اپیئرنس ٹولز بیسیکلی کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ یہ اسکیما کیا کام کرتا ہے. سو اسکیما کی مدد سے اب ہمیں ہنٹ ملا کریں گے جو بھی چیز ہم یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے میں سیٹنگز کے اندر انٹر پریس کروں گا تو اس کے بعد میں اسپیس، کنٹرول اسپیس پریس کروں گا، سوری کنٹرول زیرو، تھوڑا سا زوم کر لوں، کنٹرول اسپیس یا ونڈو اسپیس، کنٹرول اسپیس کے ساتھ آپ اس کو یہاں پر، اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ کے پاس یہ سارے آپشنز آ رہے ہیں. اگر اسکیما کو میں یہاں سے ختم کر دوں، سیو کرتا ہوں اور کنٹرول اسپیس دباتا ہوں، تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کون سا آپشن سلیکٹ کرنا ہے. حالانکہ یہاں پر اپیئرنس ٹول آ رہا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا میں نے ایڈ کرنا ہے. تو میں اس کو اگر واپس لے کر آتا ہوں، واپس لانے کے بعد سیٹنگز میں آتا ہوں اور دوبارہ سوری کنٹرول اسپیس پریس کرتا ہوں، تو اب مجھے وہ صرف آپشنز ملیں گے جو اس سیٹنگز کے اندر میں ایڈ کر سکتا ہوں بیکاز آف دس تھیم ڈاٹ جیسن فائل. تو یہاں پر اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اپیئرنس ٹول ایڈ کر سکتے ہیں. تو اپیئرنس ٹول جیسے ہی میں نے ایڈ کیا، اس نے ایک اس کو ڈیفالٹ ویلیو دے دی. سو دس مین اپیئرنس ٹول کے جو ڈیفالٹ ویلیو ہے وہ فالس ہوتی ہے. اب اس کی بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تھیم کو ریگولر اپڈیٹ نہ کریں، صرف ایک ٹائم پہ ڈلیور کر دیں کلائنٹ کو. تو کل کو کیا ہوگا کہ ورژن جب ورڈ پریس کا 7 ورژن آئے، اس میں کچھ ایڈیشنل اپیئرنس ٹولز آ جائیں تو آپ کی تھیم وہاں پر چانسز ہیں کہ بریک ہو جائے گی. تو اسی لیے نارملی جو تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہوتے ہیں جو ریگولر اپڈیٹ نہیں کرتے اپنی تھیمز کو، وہ اپیئرنس ٹول کو نارملی فالس رکھتے ہیں. فالس رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیچرز یوز نہیں کر سکتے. فالس رکھنے کا میں مقصد آپ کو بتاتا ہوں. اس کو سیو کرتا ہوں میں. یہاں پر آتے ہیں ہم ایڈیٹر کے اندر اور یہاں پر میں اپیئرنس کے اندر آتا ہوں اور تھیمز کے اندر، سوری پیجز کے اندر آتا ہوں، آل پیجز. اور یہاں پر ہمارے پاس یہ سیمپل پیج ہے، اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل پیج ہے جو کہ گوٹنبرگ میں ہے. آئی تھنک ویژول ایڈیٹر میں کرتا ہوں، ویژول ایڈیٹر ہی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے. اب اس میں سے یہ جتنے بھی میں کوڈ ہے یہ سارا ختم کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے پاس ایک پیراگراف والا ڈیفالٹ آ جاتا ہے آپشن جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. اس کے اندر میں کوئی بھی ٹیکسٹ اگر ایڈ کرتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل دس از سیمپل پیراگراف، ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس آپشن کو، تو ایک تو میرے پاس یہ اوپر والی بار آ رہی ہے اور ایک یہاں پر سائڈ پر بھی کچھ آپشنز آ رہے ہیں. اب اس میں سے ڈیفالٹ آپشنز آ رہے ہیں میرے پاس کون کون سے ہیں. بلاک لیول میں یہ پیراگراف یہاں پر سلیکٹڈ ہے. سو یہ نام بیسیکلی جب پیراگراف کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس وقت آتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے کلرز کا آ رہا ہے. یہاں پر میں ٹیکسٹ کلر چینج کر سکتا ہوں، بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتا ہوں. اگر میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر کچھ کلرز آ رہے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیفالٹ کلرز ہیں جو کہ آپ کے کوئی بھی ورڈ پریس تھیم آپ انسٹال کریں گے
تو اس کے ساتھ یہ کلرز ڈیفالٹ لازمی آئیں گے۔ اسی طریقے سے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کریں گے تو بیک گراؤنڈ میں بھی وہی کلرز آئیں گے۔ آپ فونٹ سائزز کو سلیکٹ کریں گے، مطلب اگر آپ یہاں پر یہ آپ کا پیراگراف ہے، اگر میں اس کا فونٹ سائز اسمال کر دیتا ہوں تو دیکھیے ویژولی چینج ہو رہا ہے، یہ دیکھیے۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹائپوگرافی۔ یہ وہ سیٹنگز ہیں جو بائی ڈیفالٹ آپ کو ملے گی ہی ملے گی ایڈیٹر کے اندر، اور یہ اس میں کوئی ایسا چینج نہیں ہوگا۔ لیکن اب دیکھیے گا کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو اپیئرنس ٹول کو ٹرو کر دیتا ہوں فار دا ٹائم بینگ۔ اب میں اگر ریگولر اپڈیٹ کر رہا ہوں تو میں اس کو ٹرو ہی رکھوں گا، تاکہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے میں اس کو اپلائی کر دوں۔ تو یہاں پر واپس آتے ہیں، اس کو ری لوڈ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر رائٹ سائڈ پر دیکھیے گا کچھ ایکسٹرا آپشنز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ سو ری لوڈ کیا، سو یہاں پر یہ چونکہ میں نے اس کو سیو نہیں کیا تھا نا، تو ختم کیا۔ اب میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر دس از اے سمپل پیراگراف، اسپیلنگ ٹھیک ہے، گراف کے اسپیلنگ غلط ہیں، سو یہ میں نے لکھ دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں اس کو سلیکٹ کرنے پر تو یہاں پر کچھ ایکسٹرا آپشن بھی مجھے آ رہے ہیں۔ پہلے فونٹ سائزز تک تھا نا، اب یہاں پر ڈائمینشنز اور بارڈر دو ایڈیشنل فیچرز آ چکے ہیں کہ اس کی مدد سے ہم ڈائمینشنز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر پیڈنگ اور مارجن دے سکتے ہیں ہم اپنے اس کو پیراگراف کو۔ جیسے میں پیڈنگ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ ہماری ٹاپ باٹم پیڈنگ آ گئی ہے، یہ دیکھیے، اور یہ لیفٹ رائٹ پیڈنگ آ گئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کے علاوہ اگر میں بارڈر لگانا چاہوں تو بارڈر بھی لگا سکتا ہوں۔ کون سا بارڈر لگانا ہے، بارڈر ریڈیس کون سا دینا ہے، یہ دیکھیے بارڈر، اور اس کو میں اس طریقے سے بارڈر بھی دے سکتا ہوں۔ سو یہ اب ہم ایڈٹ کر رہے ہیں اپنے یوزنگ دا ڈیفالٹ کلر اسکیم، ڈیفالٹ پیڈنگ، مارجن، کچھ بھی جسٹ اپیئرنس ٹولز کو ہم نے ٹرو کر کے یہ سیٹنگز انیبل کر دی ہے، جس میں ہم بارڈر اب اس میں جو یہ جو چیز ہے پیڈنگ، اس کے علاوہ اس میں یہاں پر ہم مارجن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے مارجن کا آپشن بھی ویسے ہی آ گیا، اوپر سے کتنا مارجن دینا ہے، لیفٹ رائٹ سے کتنا مارجن دینا ہے، تو یہ بھی۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر بارڈر ریڈیس بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کتنا بارڈر ریڈیس ہونا چاہیے، یہ دیکھیے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو ویژولی چینج کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کو اگر سیو کرتا ہوں اور اس کو پریویو کرتا ہوں تو دیکھیے گا یہاں پر اب ڈیفینیٹلی ابھی یہاں پر ہم نے چونکہ ٹیمپلیٹس ابھی بنانے نہیں سیکھے، تو ابھی آپ ایڈیٹر میں ہی اس کو انجوائے کیجیے۔ ہم جب ٹیمپلیٹس بنانا سیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کیسے اسٹائلنگ کو ہم ٹیمپلیٹس کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہماری جو ہے وہ سیٹنگز ہے ویژولی، اور یہ اپیئرنس ٹول کی مدد سے ہوا۔ اگر میں اس کو اب فالس کر دیتا ہوں، فالس کیا اور اس کو ری لوڈ کیا، تو اب دیکھیے ہماری اسٹائلنگ تو سیم اپلائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بارڈر اور ریڈیس کہاں سے چینج کریں گے؟ اب ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہم نے ایک قسم کا اب یہ ڈیفالٹ کلر اس پر اپلائی ہو گیا ہے۔ آپ اس کو اگر چینج کرنا چاہیں گے نا، تو اس کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوڈ ایڈیٹر میں چلے جائیں اور یہاں سے آپ مینولی چینج کریں۔ یہ دیکھیے آپ کے پاس کتنا کوڈ ہے، بارڈر ویٹ 27 پکسل، بارڈر ٹاپ لیفٹ، یہ جو ہم نے ساری سیٹنگ کی تھی اس کے تھرو، ویژول ایڈیٹر کے تھرو، وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو یہ اب اس پر اپلائی ہو گیا کیونکہ ہم نے سیو کیا، تو یہ ڈیٹا بیس کے اندر سیو ہو چکا ہے۔ اس کا ایک سولوشن تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے پیراگراف کو ریموو کر دیں تو آل سیٹنگ ول بی لاسٹ، اور ہم نیو پیراگراف لکھ لیں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس اپیئرنس ٹولز کا فیچر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا تو پھر میں کیسے نیو فیچرز کو بھی نہ ہینڈل کروں اور اپیئرنس ٹولز بھی میں یہاں پر شو کروں؟ تو آپ نے دیکھا کہ کون کون سے ہمارے پاس اپیئرنس ٹول آئے تھے، ڈائمینشنس کا، اور اس کے بعد دوسرا کون سا آیا تھا ہمارے پاس، بارڈر کا۔ مطلب جب ہم نے اپیئرنس ٹول کو انیبل کیا تھا تو کلرز وغیرہ کے آئے تھے۔ تو یہاں پر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمپلی اس کو فالس کر دینا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلر، اور یہاں پر ڈیفالٹ کلر آپ نے کیا کر دینا ہے، ڈیفالٹ، یہاں پر ڈیفالٹ ڈیو ٹون فالس، ڈیفالٹ گریڈینٹ فالس، ڈیفالٹ پیلٹس فالس، اور پھر یہاں پر آپ اپنی آپ اپنی کلر اسکیم جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اپنا لے آؤٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اپنی اسپیسنگ، اپنے ٹائپوگرافی۔ یہ دیکھیے یہ ساری کی ساری ہمیں ایک تو چیٹ گٹ ہب کو پائلٹ دے رہا ہے، دوسرا ہمیں یہ فیچر مل رہا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا زوم ان کر لوں، آئی تھنک میں نے، سوری، ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب ہم نے کلر ڈیفائن کر دیا۔ اچھا یہاں پر میں نے کوما نہیں لگایا،
ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں پر اب آپ کے پاس یہ دیکھیے یہ آپشنز آ گئے۔ تو یہاں پر کچھ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کلر ہم نے پراپرلی سلیکٹ نہیں کیا، کہیں پر یہ والا یونٹس، تو یہاں پر ہم نے ایرے آف یونٹس ڈیفائن نہیں کیا، وہ اس وجہ سے ایرر دے رہا ہے۔ تو اس کو ہم بعد میں ڈیفائن کریں گے، فی الحال ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اپیرنس ٹول فالس ہوا، کلر کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ڈیفالٹ ڈو ٹون کلر فالس کر دو، ڈیفالٹ گریڈینٹ فالس کر دو۔ تو اب ہوا کیا، اب اس کو میں ٹرو کر دیتا ہوں، لیکن کلرز کو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے ڈیفائن کر دیا۔ اب میں واپس آتا ہوں، اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اور اس بلاک کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو دیکھیے ہمارے پاس پیڈنگ جو اس پر ہم نے ڈائمینشنز وغیرہ لگائی تھی وہ واپس آ گئی ہیں۔ اس پہ آئی تھنک بارڈر وغیرہ میں نے بارڈر، اور اس میں ہم نے فالس کرنا تھا مارجن کلر فالس، بارڈر کلر فالس، بارڈر ریڈیس فالس، اور بارڈر سٹائل فالس، اور width فالس۔ اس کو سیو کرتے ہیں، یہ میں نے بارڈر سے ریلیٹڈ جتنے آپشن تھے ان کو فالس کر دیا۔ اب میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو اب یہاں پر دیکھیے اب بارڈر سے ریلیٹڈ ساری جو سیٹنگس تھی وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، اب صرف پیڈنگ اور مارجن رہ گیا۔ سو پیڈنگ اور مارجن بیسیکلی اسپیسنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ سو اس میں ہم یہاں پر مارجن سلیکٹ کرتے ہیں اور فالس کر دیتے ہیں، اور پیڈنگ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو بھی فالس کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اسپیسنگ کے اندر سے پیڈنگ اور مارجن کو فالس کر دیا۔ اب ہم اس کو ریلوڈ کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں بائی ڈیفالٹ۔ اب اگر آپ اس کو اپیئرنس ٹول کو فالس کر دیں تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی فالس ہو جائیں گی، لیکن اب اگر میں ان کو جیسے میں بارڈر والی یہ جو چیزیں ہیں سوری، اس کو میں ٹرو کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں فالس کر دیتا ہوں، تو اب میں نے کیا کیا، کلر ریڈیس اسٹائل اور ویڈتھ کو میں نے ٹرو کر دیا۔ اب سیو کرتا ہوں، واپس یہاں پر آتا ہوں اور سلیکٹ کرتا ہوں، تو دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وہ بارڈر واپس آ گیا، لیکن پیڈنگ نہیں آئی، اور اس کے علاوہ یہاں پر کلر ٹیکسٹ کلر بھی آ گیا، بیک گراؤنڈ کلر بھی آ گیا، لیکن یہاں پر جو ڈیفالٹ کلر آ رہے تھے وہ اب نہیں آ رہے، اور یہاں پر فونٹ کا سائز بھی ہم جو ہے وہ ایڈ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے ٹائپوگرافی میں حالانکہ میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو اچھا ٹھیک ہے، وہ پیراگراف کا بیسیکلی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس کے اندر فونٹ سائز، پیراگراف سائز، اب چونکہ ہم نے اس کو ڈیفالٹ دے دیا یہاں پر ٹائپوگرافی میں ویڈتھ موڈ ٹرو ہے، رائٹنگ موڈ ٹرو ہے، ڈیفالٹ فونٹ سائز فالس ہے، تو اگر میں اس کو ٹرو کر دوں گا تو میرے پاس وہ جو اسمال، میڈیم، لارج اور ایکسٹرا لارج والے فیچرز ہیں وہ آ جائیں گے یہاں پر۔ جب میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو دیکھیے اسمال، میڈیم، لارج اور ایکسل والے فیچرز انیبل ہو گئے ہیں، اور جو ہمارا جو رائٹنگ والا آپشن تھا وہ یہاں سے ختم ہو گیا، لیکن سٹل ہم یہاں پر اس بٹن کو کلک کر کے ٹوگل کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا موڈ چاہیے، ہم اپنا فونٹ دینا چاہ رہے ہیں سائز، یا پھر ہم یہاں سے فونٹ سائز سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈیفالٹ، اس کو ہم کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں یوزنگ اسٹائل آپشنس۔ سو یہ ہمارے پاس ہے اسٹائل سوری سیٹنگس کا آپشن، جس میں ہم اچھا یہاں پر اس نے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ یوز بوٹ پیڈنگ وے الائنمنٹ، سو چلیے اس کو ٹرو رہنے دیتے ہیں۔ سو یہ ٹائپوگرافی ہے ہمارے پاس، اس میں ہم فونٹ سائزز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، فونٹ فیملیز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ فونٹ سائزز کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اگین اگر آپ نے اسکیما ایڈ کیا ہوا ہے، اسپیس پریس کیجیے، کنٹرول اسپیس، تو یہاں پر آپ نیو آبجیکٹ بنائیں گے، اور اس آبجیکٹ کے اندر یہاں پر اس کا نیم، سائز اور سلگ دے دیں گے۔ اب نیم دے دیں اس کا آپ بیس، اور سلگ دے دیں اس کا سائز دے دیں 1.5 یا 6 ریم، اور سلگ دے دیں اس کا وہی بیس۔ تو یہ ہم نے فونٹ سائز ایک ڈیفائن کر دیا بیس کے نام سے۔ اب میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں، اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو یہاں پر اب دیکھیے اب ہمارے پاس اسمال، میڈیم، لارج، ایکسٹرا لارج اور ڈبل ایکسٹرا، یہ جو ایس ہے یہ بیسیکلی بیس ہے جو ہم نے ابھی سلیکٹ کیا ہے پہلا آپشن۔ تو اس کو اگر میں اسمال کہہ دیتا ہوں، اور اس کا جو سلگ ہے وہ بھی میں اسمال دے دیتا ہوں،
अब क्या होगा, ये देखिए अब ये जो स्मॉल है इस पर वही वाला फॉन्ट अप्लाई होगा जो मैंने उधर सेलेक्ट किया 1.6 रैम। अगर मैं इसको 5.6 रैम कर देता हूँ, इसको रीलोड करते हैं। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्मॉल को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसको असल में ये ना 48 पिक्सल मैं इसको दे देता हूँ। इसको ये उठाना चाहिए साइज 48 पिक्सल, एंड सेलेक्ट किया स्मॉल। और लेट्स सी कि इसने स्मॉल साइज में इसको क्या अप्लाई किया है। यहाँ पर कोड एडिटर में जाते हैं तो font size है small font size, font size, ये हमारे पास font size है। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ बेस और इसको भी दे देता हूँ बेस। अब इसको रीलोड करते हैं और विजुअल एडिटर में चले जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ पर आई थिंक ये ना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी टाइपोग्राफी है फ़ॉन्ट साइज़ बेस है, स्लग, हाँ ये है तो ठीक है। इसको सेव किया और मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये हाँ ये जो स्मॉल है ना ये बेसिकली बेस फ़ॉन्ट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखिए मीडियम पे ये स्मॉल हो रहा है, लेकिन इस स्मॉल पे ये 48 पिक्सल उठा रहा है। जो फ़ॉन्ट साइज़ आपने यहाँ पर दिया हुआ है वही फ़ॉन्ट साइज़ दे रहा है। तो इसको एक दफ़ा फिर हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं और इसको हम कहते हैं नेम इसका दे देते हैं अनदर, और इसका साइज दे देते हैं हम 88 पिक्सल। और स्लग इसका दे दें, कोशिश कीजिएगा कि स्लग भी आप वही दें जो आपने नेम रखा हुआ है। सो अनदर, सेव करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे जब, तो अब हमारे पास यहाँ पर अब देखिए डिफ़ॉल्ट साइज़ में, अब वो चूँकि वो उसमें पूरा नहीं आ रहा था लेफ़्ट राइट वाले में, तो अब उसने यहाँ पर ड्रॉप डाउन दे दिया हमें। सो बेस फ़ॉन्ट साइज़ 48 है, अनदर फ़ॉन्ट साइज़ 8 है, फिर स्मॉल का जो 13 है, मीडियम 20 है और लार्ज जो है वो 36 है। सो इस तरीके से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कलर और बैकग्राउंड की। सो कलर के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट और बैकग्राउंड। सो जो भी हमने अब यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं अपने वी एस कोड के अंदर, तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट टू टोन को फॉल्स कर दिया है, डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट को भी फॉल्स कर दिया है और डिफ़ॉल्ट पैलेट को भी फॉल्स कर दिया है। सपोज़ अगर मैं डिफ़ॉल्ट पैलेट को ट्रू कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो वर्ड प्रेस की जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास पैलेट है वो यहाँ पर आ जाएगी बैकग्राउंड में भी और टेक्स्ट कलर में भी। तो ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड और कलर की जो टेक्स्ट की जो कलर पैलेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। और अगर इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेडिएंट को ट्रू कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ग्रेडिएंट को, तो हम डिफ़ॉल्ट ग्रेडिएंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने इस टेक्स्ट कलर पर। तो यहाँ पर हम ग्रेडिएंट्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, ये एक कलर हो गया, ये दूसरा कलर हो गया। इस तरीके से हम कोई भी कस्टम कलर यहाँ से अब ग्रेडिएंट के साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो इस तरीके से हम जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट मैंने फ़ॉल्स कर दिया है इन तीनों को, और यहाँ पर हम अपनी कलर पैलेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली कलर पैलेट हमने डिफ़ाइन की वाइट कलर, बेस, और इसका नाम रख दिया बेस। तो नॉर्मली बेस जो होता है वो ब्लैक कलर होता है, तो यहाँ पर मैं 000 दे देता हूँ। तो ये हमारा बेस कलर होगा। फिर हम यहाँ पर एक और कलर डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम होगा प्राइमरी। सो कलर विल बी, जो भी आप कलर देना चाहें, या मैं दे देता हूँ रेड, फुल रेड, तो एफ और 0 0 कर देता हूँ, जो ये फुल रेड हो जाएगा। और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम में कि ये हमारा होगा प्राइमरी कलर, और इसका जो स्लग होगा वो भी होगा
प्राइमरी। सो ये बेसिकली स्लग जो है हम विद इन डिफ़ॉल्ट टोन भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम स्टाइलिंग पे आएँगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे। सो मैं इसको रीलोड करता हूँ और इसको दोबारा पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अब जब मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा तो देखिए हमारे पास 2 जो कलर है, एक बेस कलर और एक प्राइमरी कलर, यहाँ पर दोनों डिफाइन हो चुके हैं। सो आप अपनी डिज़ाइन सिस्टम के मुताबिक यहाँ पर कलर्स और डिफाइन कर लेंगे, फिर उनके हिसाब से आप बैकग्राउंड में भी वही कलर आएंगे और टेक्स्ट में भी वही कलर आएंगे, तो उनको आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपने, फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने सेलेक्ट करना है एज अ फोरग्राउंड, तो देखिए फोरग्राउंड सेलेक्ट हो गया, बॉर्डर पे सिलेक्ट हो गया, और इसके अलावा ये इस पर भी सिलेक्ट हो गया, टेक्स्ट पर भी। फिर ये ब्लैक किया तो ये ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है वो कलर पैलेट्स, अपनी जितनी भी कलर पैलेट्स बनाना चाहें वो इसके अंदर बना सकते हैं। फिर बात करें लेआउट्स की, सो लेआउट में हमारे पास जो कंटेंट का साइज़ होता है, जो बेसिकली ये जिस एरिया में कंटेंट है हमारा, इसका साइज़ है, और वाइड कितना है, 1340 पिक्सल। तो ये बेसिकली कंटेनर का साइज़ है और ये हमारा कंटेंट का साइज़ है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे सो डेफिनेटली ये जो एरिया है ये भी इंक्रीज़ कर जाएगा। सो यहाँ पर आप जो भी कंटेंट का साइज़ रखना चाहें, नॉर्मली हम इस तरीके से रखते हैं कि ये 1440 पिक्सल होता है, 1440 पिक्सल, और जो कंटेंट का एरिया होता है वो 1024 पिक्सल हम रख देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखिए अब हमारा जो कंटेंट का एरिया है वो इंक्रीज हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है वो कंटेंट लेआउट को हैंडल कर सकते हैं। आगे इसके मल्टीपल रिस्पॉन्सिव लेआउट्स भी बना सकते हैं कि कौन सी स्क्रीन पर कौन सा कंटेंट साइज होना चाहिए, कौन सा वाइड साइज होना चाहिए। वो जब हम प्रैक्टिकली थीम को बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ जो सेटिंग्स है वो है, और ये सारी की सारी हमने यहाँ पर सेटिंग कर ली है। सो फॉन्ट साइजेस हैं, फॉन्ट फैमिलीज हैं। आई थिंक इसी के अंदर हमारे पास ये जो एरे है, ये यहाँ पर आप देखिए फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर हम फ़ॉन्ट फैमिलीज़, कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये है कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू हाउ टू यूज़ फ़ॉन्ट साइज़ या हाउ टू यूज़ सेटिंग्स ऑप्शन। सो नेक्स्ट हम स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो स्टाइल्स बेसिकली सेम, जो सेटिंग्स वाले ऑप्शंस होते हैं वही ऑलमोस्ट सेम वही ऑप्शन है जैसे कलर है। सो ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर डिफाइन करेगा। इसके अलावा हम इसको, ये देखिए बैकग्राउंड हमने दे दिया, वार प्रीसेट, कलर और बेस। तो यहाँ पर स्पेसिंग में हम जो है वो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हम एआई की मदद से इसको ऐड करते जा रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है ये यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस जगह पर। सो ब्लॉक्स पर अभी हम नहीं जाते कि ब्लॉक्स को कैसे सेटिंग करनी है, तो फिलहाल हम 3 चीज़ें सीखते हैं, स्पेसिंग, कलर्स और टाइपोग्राफी। सो बैकग्राउंड में मैंने कहा कि या तो वार प्रीसेट ले लो, हमने प्रीसेट्स को ऑलरेडी डिसेबल कर दिया है, सो इट मीन्स प्रीसेट विल नेवर बी यूज्ड। कलर को यूज़ कर लो और कलर में से बेस को यूज़ कर लो, ठीक है, एज अ बैकग्राउंड। जो बेस कलर है वो आपका जो हमने ऊपर डिफाइन किया है सेटिंग्स के अंदर वो यूज़ कर लो, और टेक्स्ट के लिए प्राइमरी कलर यूज़ कर लो। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और इसको रीलोड करते हैं। जैसे ही मैंने रीलोड किया आपने देखा कि हमारा जो बॉडी का कलर है वो सारा का सारा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और जितना भी टेक्स्ट था वो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो रेड कलर ले लिया, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर अपने सेटिंग्स के अंदर डिफाइन कलर पैलेट के अंदर किया था ये वाला स्लग बेस, और यहाँ पर स्लग है प्राइमरी। सो ये बेसिकली स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि जो कलर होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको प्राइमरी कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी वाला स्लग उठाएगा, और यहाँ पर बेस वाला। सेव किया, वापस आते हैं, अब देखिए उसके रिवर्स हो गया। सो स्टाइल के अंदर जो भी हम कलर वाली प्रॉपर्टी में वैल्यूज़ देंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएंगी। आगे आपने अगर आपने मल्टीपल यहाँ पर पैलेट्स डिफाइन किए हुए हैं या डिफ़ॉल्ट पैलेट्स हैं तो वो वहाँ से उठा लेगा। अब यहाँ पर प्रीसेट हमने नहीं किया हुआ, मतलब प्रीसेट से मुराद यहाँ पर आप देखिए होवर करेंगे। सो यहाँ पर प्रीसेट क्या है, सी द बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी। सो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कैसे हम सेट करते हैं वो यहाँ पर हम करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कलर को सेटअप किया है यहाँ से कलर को यूज़ करते हुए, इसी तरीके से हम स्पेसिंग को भी कर सकते हैं। और यही तरीका देखिए फ़ॉन्ट फैमिली में
اس نے بتایا کہ یا تو پریسیٹ یوز کرو یا فونٹ فیملی مین روپ یوز کر لو. تو اگر آپ کے ورڈ پریس کی انسٹالیشن میں یہ فونٹ ہوگا تو وہ اس کو یوز کر لے گا، ادروائز وہ اپنے پریسیٹس کو یوز کرے گا. تو یہاں پر ہم نے فونٹ سائز بیس بتا دیا. اگر ہم نے بیس فونٹ سائز کریٹ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے فونٹ سائز بیس کریٹ کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو یوز کر لے گا. فونٹ فیملیز چونکہ ہم نے ڈیفائن نہیں کیے تھے یہاں پر، تو وہ اس فونٹ فیملی کو یوز نہیں کر رہا. تو سپوز کیجئے میں یہاں پر کوئی ڈیفالٹ فونٹ فیملی ڈیفائن کر لیتا ہوں. سو اس کا طریقہ یہ ہوگا، یہ دیکھیے. تو یہاں پر مین روپ ہے، یا آپ کوئی سا بھی فونٹ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے سسٹم میں، یا آپ کے سسٹم کے، میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے، آپ کے ورڈ پریس کے اندر اگر کوئی فونٹ ڈیفالٹ لوڈیڈ ہے فونٹس کے، یہاں پر آپ ایسٹس کے فولڈر میں، یہ ہمارے پاس ایسٹس کا فولڈر ہے، یہاں پر ہم فونٹس کے فولڈر، اچھا یہ میں 2025 میں ہوں. سو ہم نے ایکچولی ایسٹس کا فولڈر ابھی نہیں بنایا. تو یہ دیکھیے 2025 کے فولڈر کے اندر یہاں پر ایسٹس کا فولڈر ہے، اور یہاں پر فونٹس موجود ہیں. تو یہ فونٹس بیسیکلی آپ یوز کر سکتے ہیں، ویب فونٹس ہیں، ان کو آپ اپنے پروجیکٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں. سو یہ بیسیکلی طریقہ ہے، بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی ایزی ہے. اگر آپ کو ڈیزائن سسٹم کی لاجک سمجھ آ جائے تو اس پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہم اسپیسیفک بلاکس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے میں یہاں پر بلاکس والا پیرامیٹر لگاتا ہوں، اس کو کلوز کرتا ہوں، اور یہاں پر ہمارے پاس پہلا ہے کور بٹن. ہم کور بٹن کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے. ہم یہاں پر اسپیس جب پریس کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی بلٹ ان ورڈ پریس کے بلاکس ہیں وہ یہاں پر لسٹ آ جائے گی. اس میں سے ہم نے پیراگراف والا سلیکٹ کرنا ہے. سو یہ دیکھیے کور پیراگراف ہے، اس کو سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد اس کی ٹائپوگرافی سیٹ کی. اس کے بعد اس کے ایلیمنٹس کو ہم سیٹ کریں گے، H1 کیسے ہوگا، H2 کیسے ہوگا. یہ ابھی ہم اس کو نہیں کرتے، اس کو رہنے دیتے ہیں، ایلیمنٹس کو ایز اٹ از رہنے دیں. سو یہاں پر ہم نے ٹائپوگرافی سیٹ کر لی، اور یہاں پر ہم اس کے کلرز وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے بیک گراؤنڈ سیٹ کر سکتے ہیں، کلر سیٹ کر سکتے ہیں. سو کلر کون سا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر ہم وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ کون سا ہوگا، اس کا ٹیکسٹ کون سا ہوگا. سو ٹیکسٹ میں میں اس کو دے دیتا ہوں #FFF، اور بیک گراؤنڈ میں اس کو دے دیتا ہوں 333 تو چارکول ٹائپ کلر ہے. تو یہ میں نے کس کو دیا ہے کلر، اس کو پیراگراف کو. اب میں جہاں پر بھی پیراگراف یوز کروں گا، یہاں پر میں اس کو ایک دفعہ اوپن کر لوں، WP بلاک تھیم، یہاں پر میں چلا جاتا ہوں ایڈمن ڈیش بورڈ پر. چونکہ ابھی ہم نے ٹیمپلیٹس پر کام نہیں کیا، اسی لیے میں بیک اینڈ میں ہی آپ کو یہ چیزیں سکھا رہا ہوں. فرنٹ اینڈ میں ابھی یہ چیزیں جب ہم اس کو بنا لیں گے، اس کا کمپلیٹ سیٹ اپ مطلب فرنٹ اینڈ کے لیے. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے پورا بیک گراؤنڈ ریڈ ہے، سیمپل پیج کا ٹیکسٹ کلر بلیک ہے. لیکن چونکہ میں نے یہاں پر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ 3 سلیکٹ کیا ہے، تو اس لیے پیراگراف کا بیک گراؤنڈ یہ چینج ہو گیا، اور ٹیکسٹ کا کلر یہ بھی چینج ہو گیا. اور اگر یہاں پر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کلر میں آتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں صرف یہ 2 ہی ملیں گے، کیونکہ یہ جو ہم نے سیٹ کیے ہیں یہ ڈیفالٹ سیٹ کیے ہیں. لیکن اگر ہم کوئی کلر پیلٹ یہاں پر بنا لیتے ہیں، جیسے میں ایک پرائمری کلر پیلٹ یہاں پر بناتا ہوں، نیم اس کا میں رکھ دیتا ہوں پرائمری، اور سائز اس کا رکھ دیتا ہوں 1 ریم. یہ فونٹ میں شاید کر رہا ہوں ٹھیک ہے. فونٹ میں ہم نے سلیکٹ کیا، کلر پیلٹ کی ادھر گئی، سیٹنگز کی اوپر ہوگی، یہ ہے کلر پیلٹس، اس کو سیٹ کرنا تھا. تو اس میں ہم کلر یہ رکھ دیتے ہیں، اور کنٹراسٹ رکھ دیتے ہیں اس کا نیم، اور سلیکٹ میں بھی سلگ میں کنٹراسٹ ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ہوگا کلر. تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کلر کو چونکہ ہم نے یہاں پر FFF دیا ہوا ہے، سو یہاں پر کلر میں کون سا کنٹراسٹ میں FFF ہے، تو یہاں پر میں دے دیتا ہوں بلو، اس کو دے دیتا ہوں. تو بلو کا مطلب ہے 0F0، اس کا مطلب ہے بلو کلر. تو یہاں پر اس کلر کو دینے کے لیے مجھے یہاں پر آنا پڑے گا جہاں پر میں نے بلاک کو ڈیفائن کیا. سو یہ دیکھیے یہ ہے، میں نے ڈیفائن کیا ہے. تو یہاں پر میں لکھوں گا وار پریسیٹ، یا پھر کلر، اور یہاں پر میں اس کو دے دوں گا کنٹراسٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے دے دیا، اور یہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد میں نے اس کو
बैकग्राउंड 3 दे दिया। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड भी डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कोई और कलर भी दे सकते हैं, बेस कलर, सपोज मैं बेस कलर दे सकता हूँ इसको। तो अब मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र के अंदर और इसको रीलोड करता हूँ जब, सो अब आप देख सकते हैं आर जी बी, सॉरी मिडल वन ग्रीन होता है तो मैंने उसको ब्लू समझा था, तो आर जी बी, सो आर रेड, आर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये एफ होगा तो ब्लू कलर बनेगा। ये देखिए अब यहाँ पर ब्लू कलर हो जाएगा। ये देखिए पैराग्राफ का कलर भी ब्लू हो गया और बॉर्डर का कलर भी ब्लू हो गया, क्योंकि ये बॉर्डर हमने सेटअप किया हुआ था और उसके बाद हमने अभी तक इसको डिलीट नहीं किया, वरना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर नहीं है। सो इस तरीके से हम जो है वो अपनी थीम डॉट जेसन को यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट स्टाइलिंग विदाउट यूजिंग सी एस एस। देखिए हमने कहीं पर भी सी एस एस यूज़ नहीं की, बट स्टिल वी कैन अप्लाई स्टाइलिंग। और इसको फ्रंट एंड में कैसे यूज़ करना है वो भी हम अब आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे, जिसमें हम टेम्पलेट्स वगैरह को बनाना सीखेंगे। तो आई एम श्योर इतनी अगर आपको समझ लग गई है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी थीम्स की थीम डॉट जेसन को रीड कीजिए, उसके अंदर मौजूद पैलेट्स को रीड कीजिए और देखिए वो क्या आपको रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप जब कलर को यूज़ करें, जैसे यहाँ मैंने कंट्रास्ट वाला कलर यूज़ किया, तो उसके लिए मस्ट है कि आप पहले प्रीसेट्स को यूज़ करें। अगर कोई चीज़ प्रीसेट है तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, या फिर डिफ़ॉल्ट कलर प्रॉपर्टी उसकी जो टेक्स्ट की कलर प्रॉपर्टी है वो सेट करके उसको कंट्रास्ट वाली या प्रॉपर्टी सेट कर देगा। ये या वाली प्रॉपर्टी है। और तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई और कलर, जितने भी आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर वो नहीं है अवेलेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2 1 2 3, ये एक मैंने कलर दे दिया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए वो जो लास्ट वाला कलर था वो अप्लाई हो गया, और मतलब जो हमने लिस्ट के अंदर लास्ट पे रखा था, अगर मैं यहाँ पर कंट्रास्ट रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, अगर मैं सॉरी यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पाइप सिंबल यूज़ करना है। अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पर, तो इसको चाहिए था कि ये सॉरी ये कलर इसका ये वाला यूज़ करता। आई थिंक ये जो है कंट्रास्ट वाला कलर इसको ओवरराइड कर रहा है यहाँ पर। मुझे एग्जैक्टली अब हाँ ये एक्चुअली में हाँ ये वाला जो कलर होता है हार्ड कोडेड कलर होता है, इसकी हमेशा वो प्रायोरिटी देता है। अगर इसका हम कोड देख लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई है, यहाँ पर आप आएंगे कोड एडिटर में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कलर जो है वो वही वाला मिलेगा जो यहाँ पर कलर कलर स्पेसिंग बॉटम वार प्रीसेट स्पेसिंग 80। सो जो लास्ट में ऑप्शन होता है कलर का वही इसको यूज़ करता है। सो यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ 1 2 3 कहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पर कहीं पर मैंने अप्लाई किया है ये हैश 1 2। कंट्रास्ट भी नहीं है यहाँ पर, क्यों हाँ सॉरी, वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कलर है इसलिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कलर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, प्लीज़ कंट्रास्ट को रहने देता हूँ और इसको मैं अब विजुअल एडिटर में चला जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो अब ये हाँ, अब ये इस कलर को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए अब ये कलर डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है इस पे, क्योंकि यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट के कलर की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ नहीं की। अब मैंने इसको यूज़ किया, या फिर आप इसको इस तरीके से करेंगे कलर 1 2 3, इस तरीके से कलर प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कलर चेंज कर रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो ये इसकी हार्ड कोडेड वैल्यू को उठा रहा है। तो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ की प्रेफरेंस, अच्छा ये मुझे इसका आइडिया नहीं था, ये मैंने अभी ट्राई किया। तो इट मीन्स ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू है, अगर मैं इसको ट्राई करने के लिए F 0 0 कर देता हूँ, मतलब ये रेड कलर हो जाएगा।
تو وہ اس کو اپلائی ہی نہیں کر رہا، وہ ڈیفالٹ کلر اٹھا رہا ہے۔ F00 جو ہے یہ بیسیکلی ڈیفالٹ کلر ہے۔ سو ایک منٹ، F00، اور میں پری سیٹ کلر کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں۔ لیٹس سی، ہاں ابھی بھی وہ اسی کو اٹھا رہا ہے، پری سیٹ کلر کو۔ سو کلر میں آپ یا تو اس کو ہارڈ کوڈڈ کلر دیں گے، یعنی آپ اس کو F00 دے دیں، یہاں پر F00 یہ والا کلر دے دیں، تو یہ اس پر دیکھیے اپلائی ہو گیا۔ یا پھر آپ اس کو کلر پیلٹ دے دیں، فار ایگزامپل میں اگر یہاں پر کنٹراسٹ لکھتا ہوں، کنٹراسٹ، تو کنٹراسٹ والا کلر آئی تھنک وہ گرین تھا، اس نے نہیں اٹھایا۔ سو یہاں پر میں لکھتا ہوں کلر اور کنٹراسٹ دے دیا، ابھی بھی نہیں اس نے اٹھایا۔ اور وار پری سیٹ، یہ لازمی لکھنا ہوتا ہے، پری سیٹ، اور اس کے بعد کلر کنٹراسٹ۔ سو اب اس نے اس کو اٹھایا ہے، تو وار پری سیٹ جو ہے وہ اگر آپ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو پری سیٹ جو پیلٹ ہے اس میں سے وہ کلر اٹھائے گا۔ اگر یہاں پر میں کچھ اور کلر دے دوں، اب F30 یہ کلر دے دیتا ہوں، تو وہ اس کو نہیں اٹھائے گا، تو یہ کلر جو ہے وہ پری سیٹ پہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر میں ہارڈ کوڈڈ ویلیو اس طریقے سے دوں گا، اس کو اس طریقے سے دوں گا، تو اب یہ اس کلر کو اٹھا لے گا، اور F30 والا کلر بیک گراؤنڈ اپلائی ہو گیا۔ سو اٹ مینس اگر آپ ہارڈ کوڈڈ ویلیو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو صرف ہارڈ کوڈڈ ویلیو دینی چاہیے۔ اگر آپ کوئی ویریبل پراپرٹی اس کو دینا چاہ رہے ہیں، جیسے کوئی ویریبل ڈیفائن کیا ہوا آپ نے، تو وہ وار کے ساتھ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اس پری سیٹ کے ساتھ بھی اس کی پراپرٹی دے کے کہ فونٹ سائز میں اس کی جو CSS پراپرٹی ہے، یہ بیسیکلی فونٹ سائز، وہ اس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ کون سا فونٹ سائز آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس پر اپلائی اس فونٹ سائز کو یا اس کلر پراپرٹی کو اپلائی کر دے گا۔ سو یہ طریقہ ہے ڈیفالٹ، آپ کسی بھی بلاک کی ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ گلوبلی کسی کو چینج کرنا چاہیں تو یہ آپ کا گلوبلی آپشن ہے، آپ گلوبلی اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ورڈ پریس بلاک تھیم ڈیولپمنٹ کا ویڈیو ٹیوٹوریل، جس میں ہم نے تھیم ڈاٹ جیسن کا اوور ویو لیا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھا۔ اب جب ہم پریکٹیکلی تھیم کو ڈیولپ کریں گے تو تمام ڈیزائن سسٹم کو ہم ایک دفعہ اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس کے مطابق ہم ایون، میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا کہ میں نے چیٹ GPT کو بھی اوپن کیا ہوا تھا۔ سو بیسیکلی ہم اس میں کلر پیلٹ کو لوڈ کر کے اس کی بیس پر ایک کمپلیٹ تھیم ڈاٹ جیسن فائل کو اگر جنریٹ کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر چیٹ GPT پر آتا ہوں، اور یہاں پر میں اوپن کر لیتا ہوں کلر پیلٹس کو، کلر پیلٹس کو اوپن کر سکتے ہیں، ڈیزائن سسٹم کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر ہوپ فلی اے کمپلیٹ ڈیزائن سسٹم ود فونٹس، کلرس، گریڈینٹس، اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے، ٹائپوگرافی، فونٹس میں سے ٹائپوگرافی میں بھی آتے ہیں، مارجن، پیڈنگ ان ویژول فارمیٹ۔ سو یہاں پر ہم اگر امیجز میں آتے ہیں، سو یہاں پر یہ دیکھیے ہمیں اس طریقے کے ویژول ملیں گے ایلیمنٹس، کہ کس طریقے سے آپ فونٹ وغیرہ کو، اسٹائل کو سیٹ اپ کرتے ہیں CSS کے لیے۔ تو آپ یہاں سے آپ چیٹ GPT سے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، جنریٹ پاپولر بوٹ اسٹریپ ڈیزائن سسٹم فار اے ورڈ پریس بلاک theme which can be used in theme.json file۔ میں نے اس کو جسٹ ایک رف سا آئیڈیا دیا ہے کہ بھائی کوئی پاپولر بوٹ اسٹریپ ڈیزائن سسٹم اٹھا لو، سو اس کو ایک ڈیزائن سسٹم مجھے بنا کر دے دو theme.json کے لیے۔ تو یہاں پر اب اس نے ہمیں یہ دیکھیے کچھ ڈیزائن سسٹم بنا کر دینا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک رف سا ہمیں اسکیچ بنا کے دے دیا۔ میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں اپنے VS کوڈ کے اندر، اور VS کوڈ کے اندر اس سارے کو کنٹرول A کر کے کنٹرول V کر دیتا ہوں، کنٹرول V،
اور یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں سیو. سو سیٹنگز میں اس نے لے آؤٹ دیکھیے 1320 اور 1140 اس نے اس کا کنٹینٹ سائز رکھا ہے. پھر کلر میں اس نے کہا جی ڈیفالٹ پیلٹ کو فالس کر دو، اور پیلٹ کے اندر یہ چیزیں ڈیفائن کر دی ہیں اس نے، کلر جو بوٹ اسٹریپ کے ڈیفالٹ کلرز ہے. تو یہاں پر اب اگر ہم یہاں پر آتے ہیں اور اس کو پیجز میں آ کر میں اس پیج کو اگین ایڈٹ کرتا ہوں. سو اب آپ دیکھیں گے کہ جب میں یہاں پر سلیکٹ کر کے ٹیکسٹ وہ کلر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ بوٹ اسٹریپ کا جو ڈیفالٹ کلر سسٹم ہے یہاں پر آ چکا ہے. یہاں پر دیکھیے اس کے سارے فونٹ سائزز بھی آ چکے ہیں اکارڈنگلی بوٹ اسٹریپ کے کیا اس کا کنٹینٹ ورتھ ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیے ریڈیس کتنا رکھنا ہے. یہ ریڈیس خیر میں نے ہی رکھا تھا، تو بارڈر کو اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ بارڈر کو زیرو زیرو پکسل تو کر دیا. ریڈیس اچھا یہ ریڈیس 0 پکسل ہے. ہم یہاں پر اس کا جو بارڈر سٹائل ہے وہ بھی ختم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اس نے اچھا یہاں پر سیٹنگز کے اندر ہم اپیئرنس ٹولز کو سیٹنگز کے اندر ہوتے ہیں نا، اپیئرنس ٹولز کو ہم جو ہے وہ ٹرو کر لیتے ہیں. اچھا یہاں پر اسکیما اس نے ڈیفائن نہیں کیا، اور یہاں پر ہم اسکیما جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں WP کا سلیش. یہاں پر نہیں ہے، میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں. 2025 یہ میں نے کہ 2025 اچھا نہیں 2025 کی جو تھیم ڈاٹ جیسون فائل ہے نا، یہ ہے 2020. اس کو یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں، یہی والا اسکیما ہم یوز کریں گے. اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. اس کو یہاں پر اوپر لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس کو سیو کرتے ہیں. اب میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس سارے آپشن آ چکے ہیں. بارڈر کو میں ختم کر دیتا ہوں. سو دیکھیے بارڈر کو میں نے ختم کر دیا تو بارڈر یہاں سے ختم ہو گیا. اب یہ جو ڈیزائن سسٹم ہے یہ بیسیکلی ہمارا اچھا یہ کہیں ریپیٹ تو نہیں ہو رہا. ریڈیس ایکسپیکٹڈ بولین، اچھا یہ ریڈیس ہے. بیسیکلی یہ سیٹنگز وہ بتا رہا ہے کہ یہ ریڈیس کی سیٹنگ بارڈر اس طریقے سے نہیں آتی. یہاں پر ریڈیس کو ہم نے سمپل فالس کرنا ہوتا. اب یہ ایکچولی اب یہاں پر یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں جو ریڈیس کے طریقے بتائے ہیں نا، یہ اس کے طریقے نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ورژن 3 ہے، لیکن ورژن 3 کی سیٹنگز نہیں ہے یہ ریڈیس کی. یہاں پر ریڈیس سلگ SM سائز یہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہاں پر اگر اس نے دیکھیے ریڈیس کو ایز این ایریا آف ایریز آف آبجیکٹ لیا نا ریڈیس کے اندر، تو اگر ہم ریڈیس کے اندر اس طریقے سے اس کو لیتے ہیں تو وہ کہے گا کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ اونلی بولین ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہے بولین ہے. تو یہ ورژن 2 میں آئی تھنک آپشن تھا. اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ اگر میں اس کو ورژن 2 کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں کالن دیتا ہوں، ابھی بھی فالس ہے. ورژن 1 سلیکٹ کرتے ہیں. ایک منٹ، ورژن 1 آئی تھنک، اور ریڈیس اچھا ہاں وہ پھر ہمیں اسکیما بھی ڈفرینٹ سلیکٹ کرنا پڑے گا. وہ پھر اسکیما بھی ہمیں ڈفرینٹ سلیکٹ کرنا پڑے گا تو اس کے مطابق آپشنز ہمارے پاس آ جائیں گے. ابھی اس اسکیما کے اندر جو تھیم ڈاٹ جیسن کا اسکیما ہے اس کے مطابق اگر میں یہاں پر اس کو اوپن کرتا ہوں اور ریڈیس میں جاتا ہوں تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اپیئرنس ٹول میں ریڈیس، اور دیکھیے ریڈیس ڈسکرپشن ہے، ٹائپ ہے بولین. اچھا اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں، تھیم ڈاٹ جیسن میں چلا جاتا ہوں 5 پہ یا 5 آئی تھنک 6.4 تھی نا، ہاں ہے. اور یہاں پر میں فائنڈ کرتا ہوں، اب اس میں بھی فالس ہے. 5 پوائنٹ ورژن 1 آئی تھنک اس میں 5.8 میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا فرسٹ ٹائم. اگر میں یہاں پر آ گیا، اب اس کا ورژن یہاں پر مینشن نہیں ہے، ورژن آئی تھنک 1 ہے. اب یہ ریڈیس ہاں یہاں پر اب دیکھیے ٹائپ یہاں پر کیا آ گئی ہے، اسٹرنگ. سو پراپرٹیز ریڈیس اور اس کو آپ ٹرو فالس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پراپرٹیز میں جا کے ہاں ٹھیک ہے. سو ہم اس کی پراپرٹیز کے اندر جا کر ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں. سو یہاں پر جو اس نے یہ والا آپشن دیا نا یہ غلط آپشن ہے، اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے.
اس کے لیے مست صرف اور صرف ہم ٹرو اینڈ فالس یوز کر سکتے ہیں۔ پھر گریڈینٹ میں اگر چلے جائیں تو گریڈینٹ کے اس نے پری سیٹس جو ہیں وہ یہاں پر ڈیفائن کرتی ہیں، یہ دیکھیے پری سیٹس، اور پری سیٹس کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ ہم یہاں پر ڈیفالٹ پری سیٹ ہم اس کو فالس کر دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو پری سیٹس ہیں اب یہ والے یوز ہوں گے کہ کس کے لیے؟ شیڈو کے لیے۔ اب شیڈو کی پراپرٹی یہاں پر ہمارے پاس دیکھیے، اب یہ ہم نے سلیکٹ کیا، اور یہاں پر اب پیڈنگ آ گئی، مارجن آ گیا، بارڈر آ گیا، اور یہ آ گیا ہمارے پاس آئی تھنک شیڈو ہے، یہ ہے ہمارے پاس شیڈو سٹائل۔ یہ دیکھیے اس کا بارڈر کا سٹائل ہے، کون سا سٹائل ہے، اور اس کا کلر ٹون کون سا رکھنا ہے۔ اب اس میں شیڈو کا آپشن یہاں پر آنا چاہیے، مارجن، پیڈنگ، بارڈر، اچھا بارڈر آئی تھنک ہاں بارڈر میں نے ڈسیبل کیا ہوا ہے یہاں پر، بارڈر نہیں، بارڈر تو ہے تو صحیح، یہاں پر یہ ہے بارڈر، اور یہ اس کا ریڈیس ہے، اور یہاں پر یہ آ گیا اور ریڈیس، اور یہاں پر آنا چاہیے اس کا مارجن بھی ہے، اور اب مارجن کا اس نے دے دیا ہمیں 2x لارج، اور وہ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے یہاں پر تھیم کے اندر، یہ سٹائل گائیڈ کے اندر ہم نے یہاں پر یہ جو ڈیفائن کیا نا، سوری، یہاں پر یہ تو ہماری کلر پیلٹ ہو گئی، پھر یہ ہے پی ایکس ریم، اور سائز ہے، یہ نیم ہے، اور آئی تھنک یہ والے ہاں یہ والے اسمال بارڈر فونٹ سائزز ہو گئے، پھر اسمال میڈیم لارج ہو گیا، تو یہاں پر ہمارے پاس پیڈنگ ہے اسمال میڈیم لارج، اور 2x ہم نے کہاں پر، یہ ہے 2XL 3XL، یہ بیسیکلی کس کے اندر آ رہے ہیں؟ فونٹ فیملیز کے اندر، ٹائپوگرافی، اور بارڈر کے اندر یہاں پر اس نے کہیں پر ڈیفائن کیا ہے اسپیسنگ یونٹس، اسپیسنگ فونٹ سائزز، ہاں یہ اسپیسنگ کے فونٹ سائزز ہیں، پھر فونٹ فیملیز ہیں، یہ فونٹ سائز بیسیکلی یہ والے فونٹ سائزز بیسیکلی اسپیسنگ کے ہیں، یہ میں پرائمری، سیکنڈری، آڈیو، ڈارک، وائٹ، یہ سارے ہمارے پاس اس کے اسپیسنگ سوری اس کے ہیں کلر کے، پھر اسپیسنگ کے ہیں جس میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 نیم ہے، اور اس کے بعد ٹائپوگرافی ہے، اس کے بعد اسمال، بیس، لارج، ایکسل، 2XL اور 3XL، سو یہ 3XL تک ہے ہمارے پاس، ایکسل، 2XL اور 2XL اسمال، ایکس اسمال، پیڈنگ، سو یہ ہمارے پاس اسپیسنگ کے ہیں بیسیکلی، سو اسپیسنگ کے، پھر اس کے بعد شیڈو کے ہمیں پری سیٹ نظر نہیں آ رہے شیڈو، آئی تھنک اس میں ایک پراپرٹی ہے کوئی شیڈو کی، لیٹ می سی، شیڈو شیڈو کی آئی تھنک پراپرٹی اس میں نہیں ہے، اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہے تو صحیح اس میں شیڈو، لیٹ می سی ان دا پری سیٹ، ہم پری سیٹ میں دیکھ لیتے ہیں شیڈو پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں، اور یہاں پر شیڈو، ہاں ہے، بالکل ہے، پراپرٹیز ہے، ڈیفالٹ ہے، سو اس طریقے سے ہم شیڈو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، سیٹنگ ریلیٹڈ ٹو شیڈوز، ٹائپ آبجیکٹ ہم اس کو دیں گے، یہ بیسیکلی ہماری کہاں پر ہے، پہلی جو ہے اس کی سیٹنگز، سو شیڈو ہے ہمارے پاس، ڈسکرپشن ہے، آن اینڈ آف ہے، ٹائپ اسٹرنگ ہے، ڈیفائن، اوکے، سو ٹھیک ہے، ہم اس میں شیڈوز وغیرہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ ہم یوز کریں گے اپنے فرنٹ اینڈ کے اندر، ٹھیک ہے، سو یہاں پر میں نے کون سی ایرر، کون سا یہاں پر، یہ سو بارڈر ہم نے یہاں پر شیڈو کا دوبارہ سے ایڈ کر دیا، تو یہ ویسے آنا چاہیے ہمارے پاس، اس میں پری سیٹ ہے تو یہ پری سیٹ اپلائی ہو جانا چاہیے، SMD اور LG لگ گیا اس کا، تو یہاں پر آنا چاہیے اس جگہ پر، سو یہ شیڈو بیسیکلی بارڈر وغیرہ پر ہی لگتا ہے، سو بارڈر ہے، ریڈیس ہے، اور یہاں پر بارڈر، ریسیٹ، مارجن، اور ریڈیس، اس کے بعد بارڈر، اور یہاں پر بارڈر کا کلر، اور یہ ہمارے پاس کلر ہے، یہ اس کا بارڈر کا سٹائل ہے،
اور یہاں پر اس کے اندر چلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پر سیو ہوتے ہیں. آپ ویٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں یہ چیز آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. اوکے تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ورڈ پریس بلاک تھیم ڈیولپمنٹ کا ویڈیو ٹیوٹوریل، جس میں ہم نے تھیم ڈاٹ جیسن کو اسٹڈی کیا. مجھے بھی تھوڑے سے کچھ ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ میں نے ورژن 1 2 کے ساتھ آئی تھنک زیادہ کام کیا. 3 میں یہ فیچرز ہیں، اسی وجہ سے وہ اپیرنس ٹولز کا میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ فالس رکھیں اور جو جو فیچرز انیبل کرنے ہیں صرف وہ انیبل رکھیں، تاکہ کل کو اگر کوئی نیو اپیرنس ٹولز آ جاتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ انیبل نہ ہو. کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو تھیم ڈاٹ جیسن کے اندر اپیرنس ٹولز فالس ہوتے ہیں، لیکن آپ اسپیسیفک اپیرنس ٹولز کو انیبل کر سکتے ہیں. سو ان میں سے شیڈو بھی ایک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے شیڈو کو انیبل نہ کیا ہو، کیونکہ یہاں پر اگر میں وی ایس کوڈ کے اندر آتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپیرنس ٹول کو ٹرو کیا ہوا ہے، تو اس مین کہ اس کے سارے اپیرنس ٹولز آنے چاہیے تھے. یہاں پر شیڈو کا ٹول ہے ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک پری سیٹ ٹول ہے جو اس میں نظر آنا چاہیے. خیر اینی ویز، آئی ول لیٹ یو نو ان دا نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل. تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنا میں نے آپ کو اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ایکسپلین کیا ہے وہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو آلریڈی لائک بھی کر دیا ہوگا، اور چینل پر اگر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیا ہوگا. سو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں. ٹل دین، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو ٹیوٹوریل. ٹیک کیئر، گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.